آپ کے سامنے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ سنانا ہے۔ یہ قوم بھی لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب کا زمانہ ہے اور ان کا علاقہ بھی ان کے قریب کا ہی علاقہ ہے۔ اس قوم میں اللہ نے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اور وہی دعوت جو سارے نبی دیتے رہے ہیں شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی قوم کو دی ہے۔ اے قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ایک الہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ قوم بتوں کی پوجا تو کرتی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ درختوں کی پوجا اس قوم نے شروع کی۔ یہ بڑے بڑے درختوں کو، جن کی عمر درختوں کی زیادہ تھی، یہ ان کے سامنے دعائیں مانگا کرتے تھے اور ان کے سامنے عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ جیسے ہماری ضروریات ان درختوں سے پوری ہو رہی ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اللہ کی مانو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اکیلا اللہ ہے، اسی کی مانو اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی ان کی عادت بن چکی تھی۔ کوئی ان کے پاس کچھ لینے کے لیے آتا تو یہ تولتے وقت کم تولتے تھے، اور کسی کے پاس جب لینے کے لیے جاتے تھے تو اس سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس قوم میں یہ لالچ اور حرص پیدا ہو گیا تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور اس سے مال و دولت اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسرا، اس قوم نے یہ راستوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور گزرنے والوں سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس قوم نے ٹیکس وصول کرنا شروع کیا ہے وہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم ہے، اور یہ نبی نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ اے میری قوم، اوف الکیل، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور پورا پورا تول کے دیا کرو۔ ویل للمطففین، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کہا کہ یہ نہ کرو، اس میں ہلاکت اور بربادی ہے، کیونکہ اس سے سارا معاشی سسٹم خراب ہوتا ہے، اس سے سارا لین دین کا سسٹم خراب ہوتا ہے۔ میرے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، وہ پورے پیمانے کے ساتھ ہے، پورے وزن کے ساتھ ہے۔ والوزن یومئذ الحق، میرے اللہ نے زمین آسمان کے نظام کو بیلنس بنایا ہے، سورج چاند ستارے کے نظام کو بیلنس بنایا ہے، تو وہ انسانوں کے لیے بھی بیلنس نظام لے کر آیا ہے، بیلنس نظام دیا ہے، جس میں معاشی نظام بھی میرے اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ قوم اس کی خلاف ورزی میں پڑ گئی اور ناپ تول میں کمی شروع کر دی اور ٹیکس وصول کر دیے اور دھوکہ دہی میں پڑ گئے، نبی کے سمجھانے کے باوجود بھی۔ اور وہ نبی جب سمجھاتا تھا تو یہ تمسخر اڑاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ تمسخر یہ ہے کہ تو اپنی نماز پڑھ، تو اپنی عبادت کر، ہمیں کیوں چھیڑتا ہے؟ نبی صرف عبادت کرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا تھا، بلکہ قوم کو حق بات پہنچانے کے لیے، دعوت کو پہنچانے کے لیے اللہ انبیاء کو مبعوث کرتا تھا۔ تو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے سمجھانے کے باوجود قوم نہیں مانی، تو میرے اللہ نے اس قوم کو بھی پکڑا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس قوم پہ عذاب دوسری قوموں سے زیادہ سخت ہو کے آیا ہے، زیادہ سخت ہو کے آیا ہے۔ وہ کہنے لگے کون سا عذاب ہے، کب آئے گا، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، ہم اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، لے آؤ اس عذاب کو، ہم تو تیری بات کو نہیں مانیں گے، ہم جو کر رہے ہیں ہم وہی کرتے رہیں گے، یعنی ہم اپنے پیمانوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم ناپ تول میں اسی طرح چلتے رہیں گے، ہم دھوکہ دہی کرتے رہیں گے، ہم ٹیکس وصول کرتے رہیں گے۔ اور یہ برائی معاشرے کو خراب کرتی ہے، یہ برائی معاشی سسٹم کو خراب کرتی ہے، اس لیے میرے اللہ نے اس قوم پہ عذاب بھیجا ہے۔
کیا عذاب بھیجا ہے؟ 7 دن سب سے پہلا عذاب یہ آیا، 7 دن کے لیے اس قوم کے اوپر سے میرے اللہ نے ہوا کو روک دیا ہے اور پھر سورج کی تپش کو بڑھا دیا ہے۔ اتنی گرمی ہو گئی کہ یہ پانی پینے جاتے تھے تو پانی بھی تپتا ہوا تھا، پانی سے پیاس نہیں بجھتی تھی، پھر یہ ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ 7 دن ہوا بند ہو گئی، تپش کا عذاب آیا، شدید گرمی ہو گئی، یہ ادھر ادھر بھاگتے چھپتے، غاروں کے اندر چھپتے، زمین کے اندر کھود کے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے، لیکن گرمی ختم نہیں ہوئی کیونکہ وہ تو میرے اللہ کا عذاب تھا۔ پھر تیسری بات کیا ہوئی؟ پھر اس کے بعد میرے اللہ نے ایک بادل سائے کے لیے ایک بادل اٹھایا ہے اور ایک سایہ دار سائبان کی طرح وہ بادل بن کے آیا ہے۔ یہ ساری قوم بھاگ کے اس کے نیچے جمع ہوئی کہ اب تو یہاں ٹھنڈک ملے گی، یہاں سے پانی برسے گا، بارش آئے گی، ہم اپنی گرمی کو مٹائیں گے۔ شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ یہ میرے رب کا عذاب ہے، سمجھاتے رہے، کسی نے نہیں مانی۔ کہ کون سا عذاب ہے؟ ابھی بارش ہوگی، بارش تو ہوئی ہے، بادل سائبان والے برسے تو ہیں، لیکن چوتھی قسم یہ ہے، چوتھی قسم کا عذاب پھر یہ مسلط ہوا کہ ان بادلوں میں سے، اس سائبان میں سے آگ برسی ہے، آگ کے انگارے برسے ہیں۔ پھر 5واں عذاب کیا مسلط ہوا کہ ساتھ ہی زمین میں زلزلہ آیا ہے اور پھر میرے اللہ نے ان کے اندر سے جانیں نکالی ہیں اور یہ اسی انگاروں میں اور اسی کے اندر میں یہ تباہ و برباد ہو گئے، یہ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، کیونکہ میرے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کر بیٹھے تھے۔ میرے اللہ نے جو نظام بنایا ہے، دن کو میرے اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے، رات کو میرے اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے، جو میرے اللہ نے نظام بنایا ہے، جو جہاں اس نظام کی خلاف ورزی کرے گا وہ نقصان میں رہے گا، وہ جسمانی طور پہ بھی نقصان ہے۔ اس قوم میں بھی وہ سارے کام ہو رہے ہیں، اس امت میں بھی وہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی قسم ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں نے روکا ہوا ہے، یا اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، یا اللہ میری امت کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، یا اللہ میری امت کو گدھے اور خنزیر میں مت بدلنا۔ سارے وہی کام ہو رہے آج بھی جو آج سے پہلے ہوتے تھے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت اور ان کی دعاؤں نے روکا ہوا ہے۔ یہ قوم شعیب، یہ اہل مدین اس طرح سے ہلاک ہوئے ہیں۔ میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان میں قحط سالی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، ان کو سخت محنت کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور نمبر 3، ان پہ ظالم حکمران مسلط کیے جاتے ہیں، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ قحط سالی پیدا ہوگی اگر ناپ تول میں کمی کی طرف تاجر بڑھے گا، قحط سالی ہوگی، محنت اور مشقت کا عذاب نازل۔ کیا مطلب ہے؟ رزق کو مشکل کر دیا جائے گا، روزی کو مشکل کر دیا جائے گا، محنت زیادہ کی جائے گی، رزق کم کما کے آئے گا، سارا دن محنت کرے گا اور اس کا حاصل رزق میں برکت ختم ہو جائے گی، رزق نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ناپ تول میں کمی کر رہا۔ اور تیسرے نمبر پہ ظالم حکمران مسلط کیا جائے گا جو ان پر ظلم کرے گا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرے گا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرے گا اور بڑوں پہ رحم نہیں کرے گا۔ جب ناپ تول میں کمی ہوگی، آج کے بازار، آج کا ماحول بھی ناپ تول میں کمی میں پڑا ہوا ہے، دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے سودا بیچنے میں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے میں، یہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ کہ میں یہ سودا کس طرح سے بیچ رہا ہوں، دھوکے کے ساتھ بیچ رہا ہوں یا سچ کے ساتھ بیچ رہا ہوں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اور آپ ان قصوں سے سبق سیکھیں۔ میم اسکول 67F opposite Gourmet Bakery, Johar Town, Lahore. Phone 0320 670 1616 042 3522 859 0231 871010
7171